کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ آباد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج 13 دسمبر شکروار کی دوپہر، میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے آپ سب ساتھیوں کا ہنکار جموں کشمیر یوٹیوب چینل پہ سواگت کرتا ہوں۔ آج بھی 2-3 سوشل میڈیا کی خبروں پہ بات ہوگی، سوشل میڈیا نہیں، لوکل پرنٹ میڈیا کی بات، ساری لوکل پرنٹ میڈیا کی 2-3 خبروں پر بات ہوگی۔ ایک خبر لگائی گئی ہے، JK موونگ ٹورڈز ایکوالٹی، اپرچونٹی، سوشل جسٹس انڈر PM مودی۔ LG صاحب کا کہنا ہے۔ تو یہ واجپائیوں کا روٹین میں ایک طریقہ بن چکا ہے کہ وہ مودی صاحب کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، تو کسی کو روک تو سکتا نہیں کوئی۔ ان کے ساتھ میڈیا بھی ہے، وہ اس کے اوپر اور بھی ورک لگا کے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ ہمارے LG صاحب بھی، کیونکہ RSS بیک گراؤنڈ کے ہیں، BJP سے ہیں، وہ یہاں LG ہیں، وہ بھی وہی پریکٹس دہرا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ جو ہے JK موونگ ٹورڈز ایکوالٹی، یہ جو سبجیکٹ ہے ایکوالٹی، اپرچونٹی، سوشل جسٹس، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ہماری جو بھارتی سنسکرتی تھی پہلے پرانی، اس میں سادگی تھی، لیکن سوسائٹی کو کئی طریقوں سے باندھا گیا تھا۔ سوسائٹی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ رکھے گئے تھے اور اس کو مضبوطی پردان کی جاتی تھی، جس وجہ سے چھوٹے موٹے مسئلے جو ہیں لوگ گاؤں کے لیول پر اپنے ہی طور پہ اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے تھے۔ تو اگر کبھی کسی کورٹ کچہری میں جانا بھی پڑا، وہاں بھی اس وقت جوڈیشری کی یہ حالت نہیں تھی جو خستہ حالت اب مودی صاحب کے دور میں بنا کے رکھ دی گئی ہے۔ وہاں بھی ریلیف کافی حد تک مل جاتا تھا۔ تو جو ایکوالٹی ہے، ایکوالٹی کیسے ہوگی؟ یہاں غریب آدمی کے لیے ایک قانون ہے، امیر آدمی کے لیے دوسرا قانون ہے۔ غریب آدمی عدالتوں میں 10 سال دھکے کھاتا ہے ایک نارمل وکیل کے تھرو، امیر آدمی بڑھیا وکیل کر کے کئی قسم کے انفلوئنس لگا کے بڑے آرام سے اپنے حق میں فیصلے بھی کرواتا ہے۔ پولیٹیکل لوگ، یہ جو چھوٹے لیول کے جج صاحبان ہیں، ان کے اوپر ہم نے بڑا خود قریب سے دیکھا ہے، یہ فیصلے الٹ کے اپنے فیور میں کروانے میں یہ کوئی چوک نہیں کرتے، یہ لگاتار اس ٹرینڈ کو بڑھاوا دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایکوالٹی کی بات کیسے ہوگی؟ کسی سرکاری دفتر میں کوئی غریب آدمی جاتا ہے، اس بیچارے کو کوئی بتاتا ہی نہیں، کوئی گائیڈ ہی نہیں کرتا کہ افسر آئے گا، کب آئے گا، کس ٹائم آئے گا، اس کو گائیڈ کرے، اس پر ترس کھائے کہ آپ ایسے کر کے ایک ہی دفعہ آنا، فلاں ڈیٹ کو آنا، تو آپ کا کام کر دیں گے۔ وہ ترس نام کی چیز وہاں سرکاری دفتروں میں ٹوٹلی غائب ہے۔ وہ ہر ایک کو ایک پیمانے سے ناپتے ہیں۔ ہمارے سرکاری لوگ اچھی تنخواہیں لے کے انہوں نے مکاری کا دھندا پکڑا ہوا ہے، جس پر وہ مکاری کا دھندا اپنے لیول پہ نہیں کرتے، ان کے بگ باسز بھی ان کو شیلٹر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایکوالٹی کی بات وہی ختم ہو جاتی ہے۔ آئے روز آپ سب دیکھتے ہیں برابری کہاں ہے، برابری بالکل نہیں ہے۔ تو یہ بات LG صاحب کہتے ہیں موونگ ٹورڈز ایکوالٹی، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ اپرچونٹی کی بات جو ہے، ایک آدمی جو
کوئی نیا دھندا شروع کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو آج بڑے بڑے مودی سرکار نے کارپوریٹر ہاؤسز کے اتنا بڑھاوا دے کے رکھا ہے، وہ سارے پارٹنر ہیں ان کو اتنا بڑھاوا دے کے رکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کافی حد تک اسمال اسکیل کا جو دکانداری سسٹم تھا اس کو انہوں نے گریب کر لیا ہے۔ اب نچلے لیول پہ لوگوں کی اکنامیکل کنڈیشن بھی بڑی خستہ ہے، تو وہاں اپرچونٹی کیسے ڈھونڈے گا اس مہنگائی کے دور میں آدمی، کیسے سروائیو کرے گا، اس پر کوئی سروے نہیں، کوئی اس کے لیے کوئی ریسرچ نہیں، تو یہ چیزیں ہوائی بیان بازی تک ہی محدود ہو چکی ہیں۔ تو اس میں اپرچونٹی کی بات اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بیسک اسکول لیول کی ایجوکیشن ہی نہیں پراپر دی جاتی، وہ آگے جا کے اپرچونٹی کہاں ڈھونڈیں گے، کس جگہ ڈھونڈیں گے، کوئی اندھیرا ہے، ٹوٹل اندھیرا ہے۔ تو افسوس ہے کہ ہمارے ٹاپ پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے نیتا لوگ اس قسم کے جھانسے دینے میں لگے ہوئے ہیں آج بھی۔ اسی طرح یہ لکھا ہے سوشل جسٹس میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ سب کے ساتھ ایک انصاف کیا جائے، تو وہی غریب امیر کا سوال ہر جگہ دیکھا جاتا ہے۔ غریب پس رہا ہے، امیر آدمی کئی قسم کے تگڑوں چلا کے سرکاری مشینری کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہاں کوئی سوشل جسٹس نام کی چیز نہیں ہے۔ جو بنیادی مسئلے تھے گاؤں کے لیول پر، پنچایتی راج جو ہے وہ جتنا اسٹرینگتھن ہونا چاہیے تھا، بنانا چاہیے تھا، اتنا یہ ہمارے رولر بنا نہیں سکے، وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی ان کو بھی ہر جگہ یا مایوس ہو کے گھر میں بیٹھ جانا پڑتا ہے رونے کے لیے، یا عدالتی چکر میں دھکے کھانے کے لیے اپنے آپ کو مجبور ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل ماننے والی نہیں ہیں، ہم ان کو اس بیان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، حلجی صاحب کے بیان کو۔ تو اپیل کریں گے کہ اگر کچھ کرنا ہے، ہم نے پہلے بھی کہا ہے، کرنا ہے تھوڑا کرو لیکن پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ، دکھنا چاہیے لوگوں میں۔ جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک آپ کی بیان بازی صرف شگوفے بازی تک رہ جائے گی۔ دوسرا یہ ہے افیکٹو گورننس ایکو سسٹم ان گورنمنٹ پرائمری ان گورنمنٹس پرائمری کنسرن ڈپٹی سی ایم صاحب روز کی طرح یہ پھر بیان بازی کر رہے ہیں۔ افیکٹو گورننس کہاں سے آئے گی، ایکو سسٹم کہاں سے آئے گا؟ بیسک لیول پہ جیسے ہم نے بتایا کہ یہ جو صاف پانی تک پرووائڈ نہیں کیا جا رہا پینے کے لیے، پولوشن کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، تو دوسرا یہ ڈرائیونگ لائسنس سسٹم میں دھاندلی، آر ٹی او آفس میں دھاندلی، ایجوکیشن کے لیول پر دھاندلی، مس لیڈنگ۔ تو یہ چیزیں جب تک بنیادی لیول پر ایک غریب آدمی کو مہیا نہیں کی جائیں گی تب تک یہ پرائم کنسرن والی بات کوئی کسی کے گلے اترنے والی نہیں ہے۔ ڈپٹی سی ایم صاحب کو چاہیے جب تک اسٹیٹ روڈ کا یہ فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اپنا ایک روڈ میپ خود سے تیار کر لیں، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو اس کے بعد وقت آنے پر دیکھا جائے گا وہ کیسا پرفارم کر کے دکھائیں گے۔ اسی طرح ایک بڑی چونکانے والی بات ہے، یہ 10,411 کرائم کیسز رجسٹرڈ ان 3 ایئرس، پچھلے 3 سالوں میں 10,411 کرائم کیسز رجسٹر ہوئے، 186 مسنگ گرلس، 1,479 مسنگ وومن انٹریسڈ، کیسز آف کرائم اگینسٹ وومن آن دا رائز ان JNK UT۔ یہ ایک بڑی چونکانے والی بات ہے۔ اب اس میں اچھا ہوتا کہ یہ بھی بتایا جاتا
کہ ایل جی سرکار نے پچھلے 3 سال کی بات تو ڈیٹا تو دیا گیا، ایل جی سرکار نے، ایل جی کے رجیم نے اس کے اوپر اس کی روک تھام کے لیے کیا سٹیپ لیے وہ بھی تو بتا دیتے۔ ہمارا ماننا ہے زیرو، کوئی سٹیپ نہیں لیا گیا، صرف ڈیٹا بتانے کے لیے رکھا گیا۔ یہ بڑی چنتا کی بات ہے۔ ہماری چھوٹی بچیاں ہیں، گرلس، وومن کے ساتھ بھی کئی مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے سماجی طور پر ایک جگہ سے خراب، ماں باپ سے بھی دور ہو جاتی ہیں، دوسری جگہ ٹریپ ہو کے وہاں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا چنتا کا مسئلہ ہے جس پر ایک اندیکھی کی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہمارا ماننا ہے یہ پولیس، بڑی عدالتیں یا سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے کوئی سوچنے والا نہیں ہے، وہاں سے امید نہیں کی جا سکتی۔ وہ اتنا تو کر دیں کم از کم پنچایتی سسٹم کو مضبوط سے مضبوط کر لیا جائے تو یہ جو بیسک ایشوز ہیں، کرائم ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ان پر کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ تو یہ بڑے جگہوں پر بیٹھے، بڑے دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ ان کے گھر میں بھی آگ لگے تو ان کو سیک لگے، گرمائش لگے۔ وہ عام آدمی کی لاچاری کو سمجھے، نیت سے سمجھے، دل سے سمجھے، اور پنچایتی سسٹم کو ایک اچھی اسٹرینتھ سسٹم بنانے کے اوپر کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس پر محنت کر کے اس کو مضبوط کیا جائے تو کم از کم 50% اس میں ڈکریز آ سکتی ہے، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔